बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से कि उसमें क्या नई पेशरफ्त हुई है। जेल से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई और बहुत से मामलात जो हैं वो कुछ मज़ीद आगे बढ़े, तो सोचा कि आज दोस्तों से फिर ज़ारा केस पे बात करते हैं। अब हमारी एक एंकर एक वहाँ की रहायशी औरत से एक बात कर रही थी, इंटरव्यू ले रही थी उसका, तो उस औरत ने जो इंकशाफात किए हैं, मेरा जी चाहा कि उस पे बात करें, उसकी बातों को आगे अवाम तक पहुंचाएं ताकि लोगों को असल हकायक जो हैं वो समझ आ सकें। और दोस्तों, वो औरत बताती है कि मैं जब से ज़ारा का कत्ल हुआ है मेरा दिल चैन में नहीं है, मैं बेसुकून हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ कि अल्लाह, ये बेटियों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्या जुल्म बर्पा हो रहा है। ये पूरा गांव हमारा परेशान है, अफसोस ज़दा है और हर कोई ज़ारा की ही बात करता है कि आखिर इस शैतान सिफ्त औरत जो शुगरा है उसने इस बेटी को क्यों कत्ल किया, और अगर कत्ल कर भी दिया तो फिर उसके जिस्म के टुकड़े क्यों किए, अगर टुकड़े कर दिए तो फिर उन्हें नीला थोथा जो होता है उसके साथ क्यों धोया और उनको धो के शापरों में डालकर, तोड़े में डालकर वहां फेंक आती है जहां तक उसके जहन में मुताबिक ये रसाई लोगों की नामुमकिन थी। अब बात करते हैं कि ज़ारा जो है, उसकी ननद यास्मीन जो है, उसके घर को क्यों सील नहीं किया गया, जबकि ज़ारा के घर को तो सील कर दिया गया था। ज़ारा की ननद यास्मीन के जो उस केस की मरकजी मुलजमा है उसके घर को क्यों नहीं सील किया गया। तो मैंने फोन करके शबीर को कहा, बताया कि उन्हें कि ये जो यास्मीन का घर है इसको भी सील करवाएं, इसकी भी छानबीन करें, क्योंकि ज़ारा के जेवरात नहीं मिल रहे, ज़ारा की नकदी नहीं मिल रही, ज़ारा के बाकी मामलात जो हैं वो जो पचीदा है, उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो चेक करें कहीं ये यास्मीन अपने घर ना ले गई हो। तो शबीर ने मेरी बात जो है वो सुनी और वो वहां जाके थाने में ये इतला दी कि यास्मीन के घर को भी जो है उसकी तलाशी ली जाए, क्योंकि केस की मरकजी मुलजमा तो वो थी और बच्ची के घर से जो जेवरात, नकदी और पासपोर्ट जो है वो गायब हुआ है, वहीं वो यास्मीन के घर में ना हो। तो पुलिस ने कार्रवाई करके उस घर को पहले तो सील कर दिया, फिर सील करने के बाद कुछ देर के बाद उसे रीसील करके उसकी तलाशी ली गई। जब तलाशी ली जाती है तो उसके अंदर से ज़ारा के जेवरात, वो नकदी और वो रियाल और उसका जो पासपोर्ट था वो सारा यास्मीन के घर से रिकवर कर लिया गया है। औरत बताती है कि मैंने दोबारा से शबीर को फोन करके पूछा कि क्या उसका सामान बच्ची का जो है वो मिल गया है, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल मिल गया है, काफ़ी हद तक मिल गया है, चंद चीज़ें कम हैं लेकिन वो भी कहीं उन्हें रखी होंगी, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन उसने मुझसे एक सवाल किया कि बहना, आप मुझे मशवरा दिया आपने, आपके जहन में ऐसी बात क्यों आई कि ज़ारा के जो जेवरात हैं, उसकी नकदी है, उसके रियाल हैं, उसको रिकवर किया जाए। तो कहती, मैंने बताया कि बात असल में यह है कि मुझे रातों रात नींद नहीं आती, मैं परेशान रहती हूँ, हर वक्त सोचती रहती हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे चलने वाली वीडियोस जो है वो देखती रहती हूँ, तो उनके हवाले से फिर सोचती हूँ। तो मेरे ज़हन में एक ख्याल आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ाहरा के पैसे और उसकी नकदी, उसके रियाल और उसके जो जेवरात हैं उनको सेल करके कहीं ये लोग वही ज़ारा के ऊपर, ज़ारा के केस के ऊपर लगा के कहीं बरी ना हो जाएं। तो मैंने इसलिए आपको ये कहा था कि पहले उसकी जो ये चीज़ें हैं ये रिकवर की जाए। वो औरत कहती है कि शबीर ने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो मैंने उससे कहा कि मैं फिर भी कोई अगर मुझे ऐसी बात नज़र आई तो मैं आपसे फ़ोन कर सकती हूँ। उसने कहा, बहना बिल्कुल कर सकती हैं, मशवरा देती रहा करें।
تو جب شبیر کے حوالے سے اس عورت سے پوچھا گیا کہ آپ نے جب شبیر سے باتیں کی آپ کو کیسا لگا، وہ بھی ایک پولیس افیسر ہے، آپ کو کیسا لگا، وہ کیسا انسان ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا آنکھیں پونجتے ہوئے کہ میں کیا بتاؤں، کہ میں حیران ہوں کہ آج بھی پولیس میں اتنے سادہ لوگ رہتے ہیں. وہ بالکل سادہ انسان ہے، شریف النفس انسان ہے، اس کی باتوں میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، وہ بالکل سٹریٹ فارورڈ سا انسان ہے اور انتہائی شریف انسان ہے. مجھے خوف ہے کیونکہ مختلف اینکر کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ خیر کرے، اتنا شریف انسان ہے، کہیں اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دیا جائے. پھر اس کے بعد میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ جو صبا ہے اور اس کا بیٹا قاسم جو ہے، جب آپ کی ملاقات ان کے گھر میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ ملا، وہ دونوں ملے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ زارا کہاں ہے، اور اس نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، صبح سے کہیں چلی گئی ہے، تو اس کو بھی پرچے میں نامزد کرائیں. جب اس پہ کارروائی کروائی گئی، اس کی تحقیقات ہوئی، آج پولیس نے اسے ریلیف دے دیا ہے، اس کو کیس سے بری کر دیا ہے. پولیس نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سچ کہتی ہے کہ اس کو فون کر کے بلایا گیا تھا کہ گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، آپ کھانا اچھا بنا لیتی ہیں، آئیں ان کے لیے کھانا تیار کریں، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی آج کی اچیومنٹ ہے کہ اس کو صبا جو یاسمین کی بہن ہے اور اس کا بیٹا قاسم جو جن کو تھانے پولیس نے باقاعدہ بلا کے ان کی تحقیقات کی، ان کو کیس سے کلیئر کر دیا گیا. اسی طرح اب جو لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. ظاہر ہے ہر بندہ بیٹیوں والا ہے، ہر بندہ اپنی بیٹی کے متعلق سوچتا ہے. تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو خاندان ہے جو اس محلے میں، اس گلی میں رہتا ہے، اس گاؤں میں رہتا ہے، اس کا سوشل جو بائیکاٹ ہے وہ کیا جائے، ان سے لین دین ختم کیا جائے، ان کو اس گاؤں سے بے دخل کیا جائے، ان کو اس گاؤں سے نکالا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے، ہماری بچیاں پریشان ہو گئی ہیں، ہمارے چھوٹے بچے اداس ہیں، پریشان ہیں، ہر کوئی خوف زدہ ہو گیا ہے. اب شبیر نے بتایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قدیر اکثر اوقات یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کھلی پنچایت لگے، اس میں فیصلہ ہو. اب میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں کہ شبیر بار بار یہ لفظ کیوں دہراتا ہے کہ کھلی پنچایت میں فیصلہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کھلی پنچایت میں لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتا ہے اور کوئی اچھا موقع پا کے وہ اپنی ماں بہن کو معاف کر دے اور دوبارہ سے اپنا نیا گھر بسا لے، نئی شادی کر لے اور پھر سے اپنی زندگی جو ہے اس میں خوشیاں بھر لے. یہ بات بھی آج کل منظر عام پہ آ رہی ہے کہ اس نے اس سے پہلے ایک اور شادی کی ہوئی ہے، لیکن یہ بات اللہ جانتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی تحقیق نہیں ہو سکی. مختلف چینلز وغیرہ میں اینکر جو دوست ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، ان سے سن کے ہم آگے فارورڈ آپ لوگوں کو کر دیتے ہیں. اور اس سے آگے بات کرتے ہیں تو زارا کی خالہ ہے ایک جس کا نام بانو ہے. بانو بتاتی ہے کہ میں حلفیہ بیان دے سکتی ہوں کہ زارا پریگننٹ تھی، زیادہ نہیں ٹائم گزرا تھا، 2.5-3 ماہ سے وہ پریگننٹ تھی. اس نے باقاعدہ میرے ساتھ جو ہے یہ بات شیئر کی کہ خالہ میں اللہ نے میرے اس پہ پھر مہربانی کی ہے، میں دوبارہ امید سے ہو گئی ہوں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی، من گڑت بات ہے. جیسے زارا کے والد شبیر نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ میری بیٹی پریگننٹ نہیں تھی، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ عورتوں کی باتیں عورتیں عورتوں سے ہی شیئر کرتی ہیں. ظاہر ہے اس کی ماں تو نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرتی، اس نے اپنے باپ سے تو بات نہیں کرنی تھی، تو اس نے اپنی خالہ جو اس کا نام بانو ہے اس سے یہ بات شیئر کی. اور بانو نے
انٹرویو دیا اور اس نے بتا دیا کہ زارا 2-3 مہینے سے پریگننٹ تھی اور امید سے تھی۔ اس طرح کلیئر ہو گیا کہ ان کے اوپر قتل کا ایک مقدمہ نہیں 2 مقدمے بنتے ہیں، کہ ظاہر ہے وہ بھی تو ایک زندہ انسان تھی، زندگی تھی، بچہ چاہے 3 ماہ کا ہی تھا لیکن اسے بھی تو قتل کیا گیا۔ اب یہ تحقیقات کس طرح بڑھتی ہے، اونٹ کس کروٹ بہتا ہے، آگے جا کے دیکھیں گے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے والے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ایک مہربانی کیا کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی بات آپ کے دماغ میں ہو جو پوچھنا چاہتے ہوں، میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر میسج کا جواب دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک رسائی ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کیس کی اصل جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں۔ تو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔